بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم، میں ہوں عبد الناصر۔ ویلکم ٹو الناصر وائس چینل۔ معزز ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے بعد سلطان اورخان غازی نے کون سے علاقے فتح کیے؟ سلطان اورخان نے یورپ کو کیسے فتح کیا؟ سلطان اورخان پر کون سا غم آیا جو اس کے بعد وہ خود وفات ہو گئے؟ یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ گیلی پولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ 1354 میں انہوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور مسیحی یورپ میں ایک عظیم شان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 2 صدیوں کے اندر گیلی پولی کی دیواروں تک پھیل گئی۔ قرون اولا کے مجاہدوں نے دین حق کے پیغام سے مغربی یورپ کو بہرائے اندوز کیا تھا اور اپنی علوم کی روشنی ان کی ظلمت قدا میں پہنچائی تھی، لیکن مشرقی یورپ پر ہنوز تاریکی چھائی ہوئی تھی اور اس کی سرزمین ایک مشعل ہدایت کی منتظر تھی۔ یہ سعادت عثمانیوں کے ہاتھوں کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ عرب مجاہدوں نے جس پرست کی تکمیل یورپ کے مغربی حصے میں کی تھی، ترک مجاہدوں نے اسے مشرق میں پورا کیا۔ ان واقعات سے کنٹرا کوزین کے خلاف قسطنطنیہ میں سخت برہمی پھیل گئی تھی جس نے بغاوت اور انقلاب کی شکل اختیار کر لی۔ ہر شخص اس پر غداری وطن کا الزام عائد کرتا تھا اور اسی کو ترکوں کے یورپ میں لانے کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ آخر رائے عامہ سے مجبور ہو کر اسے تخت و تاج سے دستبردار ہونا پڑا۔ اس نے اپنی زندگی کے بقایا 30 سال ایک خانقاہ میں گزارے۔ قسطنطنیہ کے لوگوں نے جان پیلولوگس کو بلا کر تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے 50 سال تک حکومت کی، لیکن اس طویل مدت میں سلطنت بازنطینی کی حالت روز بروز زیادہ خراب ہوتی گئی اور ترکوں کا تسلط بڑھتا ہی گیا۔ انہوں نے قلعہ شورلو اور ڈیموٹیکا کو فتح کرنے کے بعد پھر خالی کر دیا، لیکن جنوبی تہرس پر ان کا مستقل فتح ہو گیا۔ شہنشاہ جان کو مجبوراً اورخان سے صلح کر کے اس قبضے کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس کے بعد سلطنت بازنطینی گویا دولت عثمانیہ کی ایک باج گزار حکومت بن گئی۔ 1357 میں سلیمان بادشاہ یہ شکار کھیلتے کھیلتے گھوڑے سے گر کر شدید چوٹ لگ گیا اور وہ وفات ہو گیا۔ اورخان کو اس کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور دوسرے ہی سال اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اورخان نے اپنی 33 سال کے دور حکومت میں عثمانی مقبوضات کو بہت وسعت دی۔ اس نے نہ صرف ایشیا کوچک کے بقایا بازنطینی علاقوں پر قبضہ پا لیا اور بعض ترکی ریاستیں مملکت عثمانیہ میں کر لی، بلکہ یورپ میں داخل ہو کر ترلس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا، جو اس براعظم میں عثمانی فتوحات کا ایک شاندار مقدمہ تھا۔ جن فوجی اور ملکی آئین پر سلطنت عثمانیہ کی عظمت قائم ہوئی، ان کی بنیادی پتھر اسی نے اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ عثمان کی حیثیت ایک امیر سے زیادہ نہ تھی، لیکن اورخان کے کارناموں نے اسے بادشاہی کا حقدار ثابت کر دیا۔ تاہم اسی بادشاہی میں بھی درویشی کی شان بدستور قائم رہی اور اس وصف میں وہ عثمان ہی کا متصل تھا۔ اورخان کی وفات پر اس کا چھوٹا بیٹا مراد 40 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اس میں ملک گیری اور حکمرانی کی وہ تمام خصوصیات جو آل عثمانی کی ابتدائی فرمانرواؤں کا طرز امتیاز تھی۔ اس کی غیر معمولی فوجی قابلیت نے ایک قلیل مدت میں یورپ کے متعدد مملکتوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔
اور انتظام حکومت خداداد ملکہ نے ان مفتوحات کو سلطنت کا ایک مستقل جز بنا دیا۔ اورخان نے اپنے عہد میں سلطنت کو بہت کچھ وسعت دی تھی، لیکن اناطولیہ کی بعض ترکی ریاستیں رقبے میں اب بھی اس سے بڑی ہوئی تھی۔ مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت عثمانیہ ایشیا کوچک کے شمالی مغربی حصہ اور یورپ میں زنب، کیلی پولی اور کرلس کے بعض دیگر مقبوضات پر مشتمل تھی، جہاں سلیمان بادشاہ نے ترکوں اور عربوں کی نو آبادیاں قائم کر دی تھی۔ اس کا مجموعی رقبہ 20,000 مربع میل سے زیادہ نہ تھا اور آبادی بھی 10 لاکھ سے کم تھی۔ مراد نے صرف 30 سال کی مدت میں سلطنت کا 5 گنا بڑھا دیا۔ انائن نے حکومت کو ہاتھ میں لینے کے بعد مراد نے سب سے پہلے یورپ کی طرف بڑھنے کا قصد کیا، لیکن امیر کرمانیہ نے اس قدم بغاوت کی بنا پر جو اس کی خاندان اور آل عثمان کے درمیان چلی آتی تھی، ایشیا کوچک میں مراد کے خلاف بغاوت کر دی، جسے فروغ کرنے کے لیے مراد کو یورپ کا قصد ملتوی کرنا پڑا۔ اس نے فوراً موقع پر پہنچ کر بغاوت کا استحصال کیا۔ ادھر سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد وہ یورپ کی طرف متوجہ ہوا اور 1340 میں دردانیال کو عبور کر کے فتوحات کا وہ حیرت انگیز سلسلہ شروع کیا جو 1379 میں صرف اس کی شہادت پر جنگ قصودہ میں ختم ہوا۔ مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت بازنطینی کی حالت نہایت بہتر تھی۔ اس کے تمام ایشیائی مقبوضات پر ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور یورپ میں قسطنطنیہ کے علاوہ صرف شمالی ترلس اور مقدونیہ اور موریا کے کچھ حصے باقی رہ گئے تھے۔ باہمی عادتوں کے باعث ابتدائی میں کوئی عیسائی حکومت ترکوں کے مقابلے میں اس کی مدد کے لیے آمادہ نہ ہوئی۔ یہ سلطنت بلا شبہ ایک مسیحی سلطنت تھی اور ترکوں کا حملہ مذہبی نقطہ نظر سے نہایت خطرناک تھا، لیکن یورپ میں محاربات صلیبی کی قدیم روح تقریباً پناہ ہو چکی تھی اور یونانی اور لاطینی کلیساؤں کی شدید مخاصمت نے اعتماد عمل کے لیے بہت کم گنجائش باقی رکھی تھی۔ ان حالات میں مراد نے دردانیال کو عبور کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ ترلس میں قدم رکھا اور سب سے پہلا قلعہ شورلو پر قبضہ کر لیا، جو قسطنطنیہ سے صرف 5 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس کے بعد دوسرا قلعہ کرک کلیسیا فتح ہوا۔ پھر 1343 میں اس کے بابا کے مقام پر بازنطینیوں کے ساتھ ایک سخت معرکہ پیش آیا، جس میں مراد نے انہیں بری طرح شکست دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اور نہ فوراً احتیاط ڈال دی اور تقریباً تمام ترلس مراد کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد عثمانی جنرل لالا شاہی نے بلغاریہ میں داخل ہو کر الپوپولس کو فتح کر لیا، جو کہ کوہ بلقان کے جنوب میں سلطنت بازنطینی کی مقبوضہ تھا، اور شہنشاہ قسطنطنیہ کو مجبور ہو کر مراد سے صلح کرنی پڑی۔ اس معاہدہ کیا کہ ترلس کے جو علاقے اس کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں انہیں دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یورپ میں مراد کا مقابلہ اس وقت تک صرف بازنطینیوں سے تھا اور دوسری مسیحی حکومتوں نے ترکوں کی مدافعات میں سلطنت بازنطینی کو متعلق مدد نہیں دی تھی، یہاں تک کہ یورپ میں بھی جس نے اس سے پیش تر محاربات صلیبی کی تحریک میں اس قدر نمایاں حصہ لیا تھا، مراد کے ان فتوحات پر کسی قسم کی تشویش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یونانی کلیساؤں کے پیروکاروں کی تباہی کو اطمینان کی نظر سے دیکھتا رہا۔ مگر اب پلپوپولس کی فتح نے معاملے کی صورت بالکل بدل دی۔ یہ شہر اگرچہ سلطنت بازنطینی کا مقبوضہ تھا، تاہم بلغاریہ میں واقع تھا۔ اس کی فتح نے عثمانی فوجیوں کے لیے بلغاریہ کا راستہ کھول دیا۔ ترکوں کا یہ اقدام بالآخر کلیسائے رومیہ کی زیر سایہ حکومتوں کے لیے بھی تردد کا باعث ہوا، اور پوپ اربن پنجم نے ہنگری، سرویا، بوسنیا اور ولاچیا کے فرمانرواؤں کو آمادہ کیا کہ ترکوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کرے۔ چنانچہ اتحادیوں نے 1344 میں 20,000 فوج ترلس روانہ کی،
اور یہ اعلان کیا کہ وہ ترکوں کو یورپ سے نکال کر چھوڑیں گے۔ مراد اس وقت اناطولیہ میں تھا۔ یہ خبر سن کر وہ فوراً یورپ کی طرف روانہ ہوا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی لالا شاہی نے ایک مختصر فوج کے ساتھ، جو تعداد میں مسیحی لشکر کی نصف تھی، ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا اور روز رات کو جب کہ احتیاطی فوجیں اور نہ سے قریب دریائے مارٹرا کے ساحل پر اپنے خیموں کے اندر شراب و کباب کی سرمستیوں میں مبتلا تھے، دفعتاً عملہ آور ہو کر تقریباً سب کو تیغ کر دیا، یعنی سب کو سرقلم کر دیا۔ جو لوگ لالا شاہین کی تلوار سے بچ گیا انہوں نے دریا کو عبور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک کوشش میں ناکام رہا، وہ سمندر میں ڈوب کر مر گئے۔ یوں گویا پوری عیسائی فوج ہلاک ہو گئی۔ شاہ ہنگری جو موقع پر موجود تھا بمشکل جان بچا کر بھاگ گیا۔ یہ پہلا معرکہ تھا جو عثمانیوں کو یورپ کے اسلامی حکومتوں کے ساتھ پیش آیا۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کوہ بلقان کے جنوب کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ اس سے عیسائیوں کی قوت کو سخت صدمہ پہنچایا۔ مراد نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ اپنی سلطنت کو بجائے ایشیا کے یورپ میں وسعت دینے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح سے اس نے اب ڈیموٹیکا کو، جو ترلس میں واقع تھا، تخت بنایا اور پھر 3 سال کے بعد اور نہ گوارا سلطنت قرارداد یا اس کی یہ حیثیت فتح قسطنطنیہ تک قائم رہی، اور نہ سے مراد نے بلقانی ریاستوں پر حملہ کی۔ تیاریاں شروع کی۔ جنگ مارٹیزا کے بعد مراد اور شہنشاہ قسطنطنیہ کے درمیان ایک اور معاہدہ ہوا، جس کی روح سے شہنشاہ نے سلطان کا باج گزار ہونا منظور کیا اور آئندہ جنگوں میں عثمانی فوج کی حمایت میں اپنی فوج کا ایک دستہ بھیجنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ کچھ دنوں تک تو شہنشاہ قسطنطنیہ خاموشی کے ساتھ خراج ادا کرتا تھا، لیکن پھر اسے اپنی محکومی ناقابل برداشت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ 1349 میں اس نے رومیا کا سفر کیا اور پوپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یورپ کی مسیحی حکومتوں کو دولت عثمانیہ کے خلاف ابھرنے کی درخواست پیش کی۔ اس نے پوپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی ذلت گوارا کی، یونانی کلیساؤں کے ان تمام عقائد سے بدتری ظاہر کی جو کلیسائے رومیہ سے مختلف تھی، اور مذہبی معاملات میں کلیسائے رومیہ کی برتری بھی تسلیم کر لی، مگر ان کے تمام باتوں کے باوجود اس کا مقصد حاصل نہ ہوا اور مسیحی حکومتیں ترکوں کے خلاف اعلان جنگ کے لیے آمادہ نہ ہوئی۔ شہنشاہ ناکام و نامراد قسطنطنیہ واپس ہوا، اور واپسی میں جب وہ دینس سے گزر رہا تھا تو وہاں کے بعض ساہوکاروں نے جن سے رومیہ کے سفر کے لیے اس نے روپیہ قرض لیا تھا اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے پاس اتنا روپیہ نہ تھا کہ قرض ادا کر سکے۔ اس کا بڑا لڑکا انڈروٹکس، جسے وہ قسطنطنیہ میں اپنا جانشین بنا گیا تھا، حکومت کی لذت سے آشنا ہو کر باپ کی رہائی کا خواہشمند نہ تھا، اس لیے اس نے بھی قرض ادا کرنے کی کوشش نہ کی۔ لیکن چھوٹے لڑکے مینوئل نے اپنی املاک فروخت کر کے قرض کی رقم فراہم کی اور شہنشاہ کو آزاد کرا دیا۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد شہنشاہ نے انڈرونیکس کو حکومت کے تمام منصوبوں سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ مینوئل کو مقرر کر کے اسے اپنے ساتھ تاج و تخت کا شریک بھی قرار دیا۔